بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے، یعنی کسی کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو وہ کام نامکمل ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ساری امتوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، لیکن جب میری امت کی باری آئے گی تو ان کی ایک رکعت بنی اسرائیل کی 1000 رکعت کے برابر ہوگی۔ تو بنی اسرائیل پوچھیں گے کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، ہماری 1000 رکعت ہے اور امت محمدیہ کی 1 رکعت ہے۔ تو فرمایا جائے گا کہ انہوں نے 1 رکعت جو پڑھی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھی تھی، اس وجہ سے ان کی 1 رکعت اور تمہاری 1000 رکعت۔ حدیث نمبر 2، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت جبرائیل تسمیہ لے کر آئے تو وہ کہنے لگے، وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پاک نبی، پہلے میں آپ کی امت کے بارے میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں اس امت کا کیا بنے گا۔ جب اللہ نے مجھے تسمیہ دیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو دے کے آؤ، تو پھر اب میری وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ اور تیسری حدیث کریمہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی حدیث کریمہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں شب معراج جنت میں گیا تو جنت میں نے 4 نہروں کو دیکھا۔ تو جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے پاک نبی، یہ نہریں یہ جنت سے آ رہی ہیں۔ تو جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں گئے تو وہاں ایک مکان تھا، اس مکان کو ایک تالا لگا ہوا تھا۔ تو میرے لجپال آقا نے فرمایا جبرائیل چابی کہاں ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی آپ کے پاس ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا تو یہ تالا کھل جائے گا۔ جب سرکار کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس مکان کا تالا کھل گیا۔ جب تالا کھل گیا تو پھر آگے دیکھا کہ وہاں بھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لفظ کی سے 4 نہریں جاری تھیں۔ ایک نہر بسم اللہ کی میم جو پہلی میم ہے وہاں سے جاری تھی، دوسری اس میں جلالت لفظ اللہ میں جو ہا ہے وہاں سے جاری تھی، اور تیسری الرحمن میں جو میم ہے اس سے جاری تھی، اور چوتھی الرحیم میں جو میم ہے تو وہاں سے جاری تھی۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ ان 4 نہروں کا مستحق بنے گا۔ 5ویں حدیث کریمہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رب ذوالجلال نے قلم کو پیدا کیا تو قلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے قلم لکھ، تو اللہ نے جب یہ فرمایا تو قلم رب ذوالجلال کی اس کلام کی وجہ سے پھٹ گیا۔ وہ جب پھٹ گیا تو پھر اس نے عرض کی، اے رب ذوالجلال اب کیا لکھوں؟ تو قلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے قلم کو حکم دیا کہ اب لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قلم کو یہ اتنے الفاظ، تسمیہ
لکھتے لکھتے 700 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ جب 700 سال کا عرصہ لگ گیا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب، جو آدمی آپ کی امت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماؤں گا۔ تو دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔